اب ان چالوں سے بچا کیسے جائے؟ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اس آخری موقع پر بھی میرا ساتھ دے دیں۔ آخری پل آپ اپنے دلوں کو کھول لیں، اپنے سینوں کو بڑا کر لیں، اور یہ میری سب سے اہم بات لے کر کے چلے جائیں کہ آپ کا جو دشمن ہے کون؟ شیطان۔ اس دشمن کی چالوں سے کیسے بچے؟ کیسے بچے؟ تو اگر شیطان سے بچنا ہے میرے پیارے بھائیوں، آپ کو جو سب سے پہلا کام کرنا پڑے گا شیطان سے بچنے کے لیے، جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آئے لوگوں، جب تمہیں کبھی کتے کے بھونکنے کی آواز لگے تو تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ جب کتا جو ہوتا ہے وہ شیطان کو اس کی اصلی شکل میں دیکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آئے لوگوں، جب تمہیں کبھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی میرے پیارے بھائیوں غصہ آئے، شیطان برغلائے تو اعوذ باللہ پڑھ لو۔ یہ شیطان سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ پڑھ لو، یہ شیطان سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پورنیہ کے لوگوں، آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو، شیطان سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، سب سے بہتر طریقہ یہ کہ آپ جو ہیں فجر کی نماز خاص کر کے پڑھا کریں، فجر کی نماز کا خاص اہتمام کیا کریں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے، جو آدمی فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب آدمی سوتا ہے، آرام کرتا ہے، شیطان اس کی گردن پر 3 گانٹھ باندھ دیتا ہے، 3 گرہ باندھ دیتا ہے، اور جب وہ آدمی رات میں اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، 1 گانٹھ کھل جاتی ہے۔ جب وہ وضو کرتا ہے، دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے، تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، فجر کی نماز کا خاص اہتمام کیا کریں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ اور جب کبھی نماز میں وسوسے آئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی کی یاد آنے لگی، بچوں کی یاد آنے لگی، دکان کے بارے میں سوچنے لگے، ہمارا اور آپ کا یہی حال ہے۔ آج نماز پڑھ رہے ہیں، دکان کے بارے میں، کھیت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کھیت کے بارے میں۔ امام صاحب نے 5 رکعتیں پڑھا دی، کوئی پیچھے سے ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ خود سوچ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں میں ہی غلط ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں ہی غلط ہوں۔ آدمی آج نماز میں اتنا سوچتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لی یا 5 پڑھ لی۔ ایک مرتبہ کسی مسجد کے اندر امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی، 3 رکعتیں، غلطی سے عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، 3 رکعتیں پڑھائی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، 1 رہ گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، 4 پڑھائی ہیں۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک حاجی صاحب کہتے ہیں نہیں، میں پکے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، آج صرف 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، اس کا مطلب کہ انہوں نے 1 رکعت چھوڑ دی ہے، 3 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو جب کبھی نماز میں وسوسے آئے، خیال آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ کر 3 مرتبہ الٹے کندھے پر تھتکار لیا کرو۔ کیسے؟ تھوکنا نہیں ہے، تھوک دیں آپ، تھوکنا نہیں ہے ورنہ بیچارہ بغل والا پریشان ہو جائے گا۔ تھتکارنا ہے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ آپ
دھتکار لیں اگر نماز کے اندر وسوسے آئیں۔ اسی طریقے سے رات میں آنکھ کھل جائے، شیطان کوئی خواب دکھائے، اٹھے تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر الٹے کندھے پر تھوکے نہیں، دھتکار لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ شیطان سے بچنے کا طریقہ ہے۔ شیطان سے کیسے بچے؟ لکھ لو، جب گھر میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، اور جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، اوہ شیطان اب تم اس کے گھر میں رہ نہیں سکتے ہو کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے۔ اور جب کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے ولا عشاء، اب تمہیں شام کا کھانا بھی نہیں مل سکتا ہے کیونکہ اس نے کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھ لیا ہے۔ اور جب کوئی آدمی بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان آپس میں کہتے ہیں اب خوب اس کے گھر میں رہو اور جتنا چاہو اس کا کھاؤ کیونکہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کیا ہم اور آپ جب گھر میں جاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ مجھے ایمان سے بتاؤ، نہیں۔ آج کوئی گھر میں جا رہا ہے تو کوئی گالی دیتا ہوا جا رہا ہے، کوئی چیختا چلاتا ہوا جا رہا ہے، کوئی گانا گاتا ہوا جا رہا ہے۔ آج یہ ہمارے گھروں کے حال ہے۔ جب گھر میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور جب گھر سے نکلو تو شیطان سے بچنے کی ایک دعا ہے، اور وہ دعا اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پورنیہ کے لوگوں میں پھر پڑھتا ہوں، یاد کر لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئے اللہ میں تیرا نام لے کر کے نکلتا ہوں، تیرے اوپر بھروسہ کر کے نکلتا ہوں، اور تیرے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ آدمی جب یہ دعا کو پڑھ کر کے نکلتا ہے تو شیطان سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب لیٹرین میں جاؤ، بیت الخلاء میں جاؤ، یہ دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ دعا پڑھتے رہو، شیطان سے بچتے رہو گے۔ شیطان سے بچنا ہے۔ رات میں جب بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رات میں بستر پر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اس کی سرکشا میں رہتا ہے۔ آپ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے، اس گھر سے شیطان فرار ہو جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں، اور جب شام ہو جائے، رات کا اندھیرا شروع ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اپنے بچوں کو گھروں کے اندر کر لیا کرو، اپنے گھر کے دروازے بند کر لیا کرو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، کیونکہ شیطان زمین کے اندر پھیل جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ شیطان سے بچنے کا طریقہ ہے۔ شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ جو بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، آنے کی دعا ہے، گھر میں جاؤ بسم اللہ، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، کھانا کھاؤ بسم اللہ، رات میں جب بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھا کرو، روز گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ شیطان سے بچ جائیں گے، آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ چند باتیں تھیں شیطان اور اس کی چالوں کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اب سونا چاہتے ہیں، آپ بھی اب آرام کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو اور آپ کے سامنے اور باتیں کی جائیں گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے آخر میں پھر یہی کہنا چاہتا ہوں، میں نے جو کہا ہے اگر آپ میری ایک بات پر بھی عمل کر لیں، اللہ کی قسم میرا یہاں آنا کامیاب، آپ کا یہاں بیٹھنا کامیاب۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ایک بات پر بھی آپ عمل کر لیں، کریں گے یا نہیں کریں گے؟
ہاتھ اٹھا کر کے کہو انشاءاللہ. کتنے لوگ کہیں گے؟ یہ آپ وعدہ کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہاں کے لوگ کرنا نہیں چاہتے ہیں. نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کریں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے اہم بات کہ جو بات نہیں سمجھ میں آئی ہو اسے آپ دوبارہ پوچھیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ نہیں پوچھنا ہے؟ سب سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو پروگرام ہوا ہے اور جو پروگرام کروانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انتظامیہ کی محنت کو قبول فرمائے. اور یہ جو جس مسجد کے نام پر پروگرام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جلدی اس مسجد کی تیسری منزل کا بھی کام کروائے. اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہم سب کے اندر خیر پیدا فرمائے، ہمیں نمازی بنائے، دیندار بنائے. اس پروگرام کے اندر شریک ہونے والے حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے. جب تک زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر